حضور دے ایک خادم ہیں جنہ دا نام ہے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. امام مسلم حدیث نقل کر دینے کہ انہوں نے ایک دن بارگاہ نبی دے اندر پانی پیش کیتا وضو لئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے ہیں نبی پانی کس نے رکھیا ہے؟ تو حضرت ربیہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رحمت جوش چائی اور آکھیا ربیہ منگ میرے کولوں. سل یا ربیہ، ربیہ منگ کی منگنا ہے؟ اے او لوگ نے جنہاں نے بارگاہ نبی خدمتاں کیتیاں ہیں، انہاں نوں قدر و قیمت ہے کہ اللہ دے محبوب کولوں منگنا کی چاہیدا ہے. نہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت دے اندر تہاڈا ساتھ منگدا ہاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہوئے اور آپ نے نہیں فرمایا کہ مشکل کم ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اوا غیر ذالک، کہ بس یا کچھ اور بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نے عرض کیتی ہے کہ میرے آقا کافی ہے کہ جنت دے اندر آپ دا ساتھ مل جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ایک نصیحت فرمائی کہ فرمایا ربیہ جنت ساتھ ہو گیا لیکن کثرت سجدیاں دے نال میری مدد کرنی ہے. یہ میں بات تھوڑی جی تہاڈے واسطے ہوئے گی، شاید تھوڑی جی تکلیف دے، لیکن میں کر چھڑدا ہونا. اکثر ہو جی گلاں جڑیاں کدی کدی غصہ بھی آ جاندا ہے سننے والے نوں، بعد وچ فائدہ بھی ضرور ہو جاندا ہے. کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت وچ ساتھ دے ہی چھڈیا ہے، یہ اگلے کلمات کیوں فرمائے؟ شارحین حدیث لکھ دے نے کہ ایک تو آپ دا اے مقصد ہا کہ بھی ہن نیکیاں چھوڑ نہیں دینیاں، نیکیاں انہیں کرنیاں ہیں. اور دوسرا قیامت تک آن والی ساری امت لی ایک سبق ہا کہ جڑا آدمی چاہے کہ میں اپنے محبوب دے نال مل کے جنت جاواں، انہوں چاہیے ہے سجدے کثرت نال کیتے کرے. کہ ادا حضور نو ایسی پسند ہے کہ اس دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت نصیب ہو جاندی، جنہوں اسی آج چھوڑ بیٹھ دے ہاں. کہ جدوں جماعت دا ٹائم ہوندا ہے تو اے رونقاں جڑیاں ایتھے نظر آوندیاں ہیں، اے اوتھے نظر نہیں آوندیاں مسجد دے اندر. جویں نعرے ایتھے لگدے ہیں انج اوتھے نہیں لگدے. اور عجیب معاملہ ہے کسی ادے بڑے ہی عاشق رسول بن دے ہاں اور پوری کائنات دے سردار دے ارشاد کی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دی آواز سنے اور جماعت نال نماز نہ پڑھے، گھر پڑھ لوے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل کردہ ہے کہ میں چند نوجوان اکٹھے کراں اور انہوں نے آکھیا جا لکڑی اکٹھیاں کرو، اگ جلا دیتی جائے اور او لوگ جڑے گھراں چ نماز پڑھ دے ہیں انہوں دے گھراں نو جلا دیتا جائے. اور اگر ارشاد فرمایا میں انہاں گھراں نو اگ لا بھی دیندا اگر گھراں دے اندر بچے اور عورتاں نہ ہوندیاں. چونکہ عورتاں لئی بھی مسجد جانا ضروری نہیں ہے اور بچیاں لئی بھی ضروری نہیں ہے. تو فرمایا اگر اے لوگ گھراں چ نہ ہوندے تو میں کی ہا انہاں گھراں نو اگ لا دیندا. آپ دا کی خیال ہے گھراں چ اگ لگی ہوئی ہے کہ نہیں جی؟ یار نہ کوئی نعرہ نہ سبحان اللہ، میں تو آکھی کوئی نہیں تو آنو کوئی نہیں نہ آکھیا بھئی سبحان اللہ. نہیں اتنی گل تک کرو گھراں چ اگ لگی ہوئی کہ نہیں؟ او اگ کی لگی ہوئی ہے کہ والد ہے اور اولاد دا آکھا نہیں مندی، بندہ بیٹھا ہے اس دی بیوی اس دا حکم نہیں مندی، بہنا بھائیاں دا منہ کسے دا کسے پاسے بھائی دا کسے دا کسے پاسے لگا ہویا ہے، اسے نو اگ لگون آکھیا جاندہ ہے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں گھر دا ایک بندہ بڑا ہوئے اور باقی سارے او دے پیچھے چل پویں پھر اس گھر وچ ہو ہی نہیں سکدا کہ اللہ دی رحمتاں دا نزول نہ ہوئے. کہ ایک نو بڑا بنا لیا جائے اور باقی سارے گھر دے معاملات دے اندر اس دی تابع داری کیتی کرے. آج ایسا ہے
اتنا معاملہ عجیب ہو گیا ہے کہ میاں ہور پاسے ہیں، بیوی ہور پاسے، اور اس نے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے خامند دی عزت اور قدر کی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن گھر تشریف لے کے آئے تو گھر چولہا نہیں بلیا، پوری کائنات دی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو لو مولا علی شیر خدا پوچھ دے ہیں کہ تسی ناراض نہیں ہوئیاں، 3 دن ہو گئے میں گھر نہیں آیا، گھر چیز بھی کوئی نہیں ہے، چولہا بھی نہیں جلیا۔ یہ ہن جواب تسی سننا ہے جڑے ایتھے نعرے خالی لاندے ہو نا، اس لئے میں نے بڑا ہی دکھ لگتا ہے کہ تواڈے گھراں دے حالات کیسے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میرے ابا جی نے فرمایا بیٹی جو مرضی ہو جائے خامد نو پریشان نہیں کرنا، اور اپنے گھراں دے اندر صورتحال ہو چکی ہے کہ عورت نو خبر ہی نہیں ہے کہ اپنے خامد دی عزت کس طرح کرنی ہے، اور وہ خبر کس نے دینی ہا؟ وہ والدین نے دینی ہا۔ یہی بیوی بننے والی ایک ٹائم پہلے بیٹی ہا۔ آؤ مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر تشریف لے کے آمدے نے، سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، اپنے والد دے ہتھاں دا بوسہ لیندیاں ہیں اور پھر اپنی جگہ تے بٹھاندیاں نے۔ اور یہی سیدہ کائنات جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آمدیاں ہیں تو آپ اپنی بیٹی دی عزت لئی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اور اپنی بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ لیندے نے، پھر اپنی جگہ تے بٹھاندے نے۔ کیا ہن بھی ماں باپ ایسا کردے ہیں کہ بیٹی گھر آ جائے اور والد اٹھ کے کھڑا ہو جائے بیٹی دی خاطر اور اپنے بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ لے اور اپنی جگہ تے بٹھا دے وے؟ ایسا ہے؟ تو اے سیدنا امام حسین پاک گلاں دے اندر شیراں دے اندر اسی حسین حسین کردے ہاں، عمل و کردار تو سارا یزید والا گھراں دے اندر پایا جاندہ ہے۔ سیدہ کائنات نے کی کیتا ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبہ آپ دی ولادت سیدہ فاطمہ الزہرا نے نماز عصر پڑھی اور اس تو بعد سیدنا امام حسن پاک پیدا ہوئے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے غسل کیتا ہے اور مغرب دی پھر نماز پڑھی، اس لیے کہ آپ ہمیشہ پاک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے، لہٰذا ناپاکی والا ادھے کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا پوری کائنات دی عورتوں نے ایک سبق بھی دیتا ہے۔ وہ کی سبق ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں نے دودھ پلاندیاں سن۔ حضرت امام حسن مجتبہ نو آپ دودھ پلا رہی ہیں، دوران دودھ پلان دے 2 تو 2.5 پارے آپ تلاوت کر دیا سن۔ سیدنا امام حسین پاک نو آپ دودھ پلان دیا نے اور دوران دودھ پلان دے 2 تو 2.5 پارے آپ تلاوت فرما دیا نے۔ تو ساڑھے گھران دے اندر تو یہ پوزیشن ہے کہ عورت نانی دادی ہو چکی ہوندی اور اس نے غسل دا بھی پتہ نہیں ہوندا کہ جسم ناپاک ہو جائے تو طہارت دا مسئلہ کی ہے، اور کدی کوشش نہ کیتی گئی کہ مسائل پوچھ بھی لے جان۔ اتاں گھران دے اندر بے برکتیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فساد ہیں، اور اسی اپنی پوری قوم نو 2 تو 3 گھنٹے شیران دے اندر ذلیل و رسوا کر دے ہاں اور خوش خوش کر کے نعرے لگایا کر دے ہاں کہ مسائل کون سکھایا کرے، کون سکھیا کرے۔ اس قوم نو انہیں انیا کر دیتا گیا ہے۔ 8 بجے جماعت ہوئے اور ساڑیاں محفلیں اکثر گفتگو ہوندی 11 بجے یا 12 بجے شروع ہوندی۔ یہ تو ساڑھے دوستان تو میں انہوں نے پہلے ہی تھوڑی جی درخواست کی تھی کہ بھائی میرے کو زیادہ مطلب بیٹھیا نہیں جاندہ تو تسی مہربانی کرو، دوستی ہے میں حاضر ہو جانا، لیکن اے جو ہے 11-12 آلاچ یہ نہ ہوئے۔ تو اپنی عادات و خسائل کیوں اس پاس سے چلیاں گئیاں ہیں؟ اسی اللہ دا قرآن بھی چھوڑ دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی چھوڑ دیتا۔
اور ادھے وہ حدیث کوئی سنے ہا تو پھر عمل کرے ہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں تو ہڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، انہاں دا دامن مضبوطی دے نال پکڑنا، کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ تو کی معاملہ ہو گیا ہے، نہ لوگ وہ حدیث سنیں نہ عمل و کردار بدلے۔ کیا جتنے شعر لوگ پڑھ دینے سارے یاد بھی ہویا کر دینے؟ تو ایک مسئلہ پکا لیا کرو تو کدی نہ کدی زندگی بدل جایا کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو کریم ہی ایسے ہیں کہ آپ کو تو کافر بھی دیکھیا نہیں جاندہ کہ عذاب دے اندر مبتلا ہو جائے۔ اصل ٹاپک دی طرف آ جانے ہیں۔ امام بخاری حدیث نقل کر دینے، ایک جنازہ اٹھیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا آپ دی اکھاں چوں آنسو آگے، صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر ہے۔ فرمایا منو بھی معلوم ہے کافر ہے، کاش اس نے میرا کلمہ پڑھیا ہوندہ تاکہ میں ادھی شفاعت کردہ اور جنت چلا جاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کرنے والا ایک یہودی بچہ، اور ہمیشہ خدمت کردہ ہے اور سرکار پیار کردے ہیں، لیکن حکمت عملی دی وجہ تو آپ نے اسلام دی دعوت نہیں پیش کی تھی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے گئے، یہودیاں دے گھر چلے گئے، جا کے انہوں پوچھنا شروع کیتا، عیادت کیتی، بیٹا کی حال ہیں؟ اور حضور دی ادا ہے کہ جدوں بھی آپ بیمار کل جاندے ہیں تو آپ کیا دیں لا باسا، کوئی حرج نہیں، ایڈی کوئی بیماری نہیں ہے، بس تو جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں گا۔ ایک اتنا خوبصورت طریقہ ہاں امت نو سبق سکھایا ہے کہ جدوں بیمار کل جائے آنکھیں نہیں ہے ایڈی کوئی نہیں بیماری، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، سرکار دی ادا ہے۔ آپ گئے چار پائی تے بیٹھ گئے اور اس وقت ارشاد فرمایا بیٹا تو اسلام قبول کر لا۔ امام بخاری لفظ نقل کر دے نہیں کہ اس نے اپنے والد وال دیکھیا تو دا والد سمجھ گیا کہ میرے کو پوچھنا چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کی کرا؟ والد نے کہ جی میں نبی پاک فرماندے نے یہی کر لے۔ اس نے اسے لمحے ہی پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، نال ہی اس دی روح قبض ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری وجہ تو یہ بندہ دوزخ تو بچ گیا ہے۔ تو جس ہستی دے دل دے اندر اتنی مہربانی اور شفقت ہوئے کہ یہ بھی پسند نہ کر دے ہون کہ آدمی دوزخ چلا جائے، بلا امت لی پسند کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاشر دا دن ہوئے گا تو یہ جنہوں ساری مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بارگاہ نبی چاہ جائے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جڑے انج نہیں آکھن گے اذهبوا الی غیری، بلکہ آپ فرمان گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے جاؤ، اتھو کوئی بھی خالی نہیں لوٹدا۔ میرے ایک دوست نے انہیں ایک بات سنائی اور میں نے بڑی پسند ہوندی ہے، میں کدی کدی دس بھی دینا۔ او سید احمد سید شاہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان والے انہوں دے شاگرد سن، تو فرمان لگے کہ ایک آدمی ادب دا تقاضا نہ ٹھیک رکھدا، اللہ والے دا ادب نہ کرنا، حضور دا ادب نہ کرنا، سرکار دی آل دا ادب نہ کرنا، صحابہ دا ادب نہ کرنا، ادب والا معاملہ دا کمزور ہا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کل چلا گیا، انہوں دی طبیعت کچھ ایسی ہا کہ جس دا پتہ لگنے ادب والا نہیں انہوں ہاتھ نہ ملان دے۔ تو خیر گیا، اس نے بڑی کوشش کی تھی ہاتھ ملان دی، انہوں ہاتھ کوئی نہ ملایا۔ جڑا بندہ ہاتھ نہ ملائے وہ چاہ بھی نہیں پلائے گا، وہ بٹھائے گا بھی نہیں، انہوں کوئی لفٹ نہیں کرائی۔ وہی بندہ ایک دن بائی چانس سید احمد سید شاہ کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دے کول چلا گیا، انہوں بڑا پیار کیتا، نال اپنے بٹھا کے لنگر کھوایا۔ اس بندے نے نال ہی گل کی تھی کہ حضور میں ایک دن فیصل آباد گیا ہم محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے میں نے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ نے بڑی شفقت کیتی ہے کہ اپنے نال بٹھا کے کھوا رہے ہو۔ وہ فرمان لگے کہ کیوں نہ ہاتھ نہیں ملایا؟ نہ کہ پتہ نہیں
شاید محسوس کرتے ہیں کہ بندہ ادب والا نہیں. تو شاہ صاحب فرمان لگے بھئی وہ عاشق رسول آدمی ہے اس لیے اس نے تینوں ہاتھ نہیں ملایا. وہ بندہ تیز آ کہنے لگا شاہ جی تسی بھی تو پھر عاشق رسول ہو نا. آپ فرمان لگے کہ میں عاشق رسول بھی ہاں نال میں آل رسول بھی ہاں. تو ساڑھے کل دشمن بھی آ جائے اسی انہوں نے نال بٹھا کے کھانا کھوا چھڑ دیں. میں نے پتا ہے تو بے ادب ہے لیکن نال یاد رکھ میں حضور دی آل وچ بھی ہاں. تو ساڑھے گھر جیڑا بھی آ جاوے جو جے آ جاوے اسی پھر انہوں گھروں ہٹان دے نہیں ہوندے. یہ معاملہ تو اگر اج ہے تو کی خیال ہے پوری کائنات دے سردار ہمیں اور ساری دنیا ہی حضور دے دروازے تے آ جائے بھلا خالی ہٹان گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں ساری مخلوق میرے دروازے تے ہوئے گی تو آپ فرمان گے آنا لہا جس کم لی سارے نبیوں دے دروازے تے پھر دے رہے ہو اس کم لی میں ہاں. ایک کم ہور کوئی کر سکدا ایک کم میں کر سکدا ہاں. اور آپ کی کریں گے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کریں گے. اتھے کچھ مسئلے نال پکا لے کرو. جتنا شان اچھا ہوئے اتنی عبادت دی کیفیت اور عبادت دا مقام بھی اتنا اچھا ہوندہ. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی دیندے سن تو ایک نہیں سن دیندے دو قربانیاں دیندے سن. کتنیاں؟ ایک قربانی اپنی طرفوں اور ایک قربانی جدو دیندے ہاں تو نال لفظ بول دین اللہم حاضہی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اللہ ایک قربانی میری ساری امت غریبان دی طرف ہوگی جڑے نہیں کر سکتے. تسی میں کوئی بھی قربانی دیوئے ایک دے بدلے صرف ایک قربانی ہو سکے گی. یعنی کسی دی طرف قربانی کرنی ہوئے ایک بندے دی طرف بس. اور نبی پاک دی یہ شان ہے کہ ایک قربانی قیامت تک ساری امت لئی آپ دی کافی ہو جائے گی. انہیں حضور دے سجدے دی بھی یہ شان ہوئے گی کہ پوری مخلوق آپ دے دروازے تے آئی کھڑی اور آپ ایک سجدہ صرف کریں گے دو نہیں کریں گے. پہلا ہی سجدہ ہوئے گا جس تے لفظ کی ہونگی اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب آپ سجدے سر اٹھا لو منگی جاؤ جو منگی جاؤ اللہ تمہیں دیتی جائے گا. جس دی سفارش کر دے جاؤ اللہ پاک سفارش قبول کرے گا. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر ہے پر وہ جے شعر خیر تسی نہ پڑھ دے ہو تے نہ ہی شاید تواڈی سمجھ چاہے. آپ فرماندے نہیں والا صوفہ یوتی کا داس تساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیاں. فرماندے نے کہ اللہ نے پیارے محبوب تو ہڈے لی فرمایا والا سوفا یؤتی کا ربک فترضا کہ پیارے محبوب اللہ تو انہوں اتنا عطا کرے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں میں اللہ تے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جتنے تک میرا ایک امتی بھی دوزخ دے اندر رہ جائے گا.